الله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاد الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازقة المرضية عالمة غير معلقة بنت القلم والنون وسر بين الكاف والنون ودليل إرادة كن فيكون وكتاب المكنون آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى محافظة النبوة وناشرة الولاية أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم الأعمة أم المعصومين أم العلوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن وأم أبيها السيدة فاطمة الزهراء ولعن الله تعالى أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم بلندتر الصلوات دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے. سرکار فرزند رسول امام حسن مجتبیٰ کے ذکر کے طفیل بانیان کے حاضرین کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آج کی مجلس کے جتنے بھی منتظمین ہیں بالخصوص سید سہیل رضوی صاحب میرا مالک ان کی تمام شرعی حاجات کو مستجاب فرمائے. آپ تمام احباب کی جتنی بھی حاجات ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہیں اس مالک کی عزت کا صدقہ وہ قبول و منظور فرمائے. جو بیماروں کو ذہنوں میں سوچ کے بیٹھے ہیں یا جنہوں نے مجھے بیماروں کی شفا یابی کے لیے کہہ رکھا ہے میرا مالک ان تمام کو مکمل صحت عطا فرمائے. جو بھی پریشانی میں مبتلا ہیں ذکر کی عزت کا صدقہ ہے ذکر میں اٹھنے سے پہلے ان پریشانی ہمیں محبت اہل بیت معرفت اہل بیت کے ساتھ نصیب فرمائے. ہمیں انتظار امام معرفت امام کے ساتھ نصیب فرمائے. ہمیں بعد از انتظار دیدار امام عطا فرمائے. نصرت امام کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات علیہ وسلم. یقیناً مجھ سے پہلے ناظم منبر برادر ذی وقار صادق کاظمی صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ درمیان میں جو جگہ ہے یہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے مشکل ہوگی کہ وہ آپ کو پھلانگتے ہوئے یہاں تک نہیں پہنچیں گے. آج کا ذکر مخصوص و منسوب ہے اس شہنشاہ معظم کے ساتھ جو حسین کے بھی امام ہیں جنہیں نواسہ رسول نہیں کہنا چاہیے فرزند رسول کہنا چاہیے. شہنشاہ کا تذکرہ ہے جس کے حقائق کو مورخ نے چھپایا ہے. یہ مظلوم تاریخ امام ہے جس پہ مورخ کا قلم آج تک ظلم کر رہا ہے اور محبت کرنے والے اور محبت کا دعویٰ کرنے والوں کی زبانیں بھی اس امام کے ساتھ انصاف نہیں. تذکرہ امام حسن مجتبیٰ بسبیل تذکرہ ہوتا ہے بس چند الفاظ کے ساتھ امام کو خراج پیش کیا جاتا ہے. جبکہ بہار میں علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ محمد حنفیہ مولا علی کے بیٹے روایت کرتے وہ کہتے ہیں کہ میں حسین کی محفل میں جلال حسین کی وجہ سے خاموش رہتا تھا. روب
حسین اتنا تھا کہ علی کے بیٹے کہتے کہ جب میں ان کی محفل میں جاتا تھا تو میں حسین کے جلال کی وجہ سے خاموش ہوا، اور وہ کہتے ہیں حسن کی محفل میں نے حسین کو خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ میرے وہ امام ہیں جن کے لیے مورخ نے آج تک میری قوم کے بچوں کو بھی اس غلط فہمی میں مبتلا رکھا کہ میرے مولا صلح پسند تھے، امن پسند تھے، اور امت میں اختلاف نہیں چاہتے تھے۔ میں اپنی ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ امام حسن نے صلح کی نہیں، امام حسن سے صلح کی گئی تھی، اور امام حسین نے جنگ نہیں کی تھی، امام حسین سے جنگ کی۔ اہل بیت یہ رسول کی اہل بیت، اور اس مولا کے لیے رسالت باب کی حدیث معتبر اسناد کے ساتھ قبلہ عاصم ولایتی صاحب میری خوش قسمتی تشریف فرما ہے، اور میری پاکستان کی ایک معروف عزادار خاندان کے چشم و چراغ میری مراد آغا صاحب شیر شاہ کے فرزند ارجمند محفل میں تشریف فرما ہے۔ ان دو ہستیوں کی موجودگی میں لفظ کہہ رہا ہوں، معتبر اسناد کے ساتھ یہ حدیث نقل ہوئی کہ رسول نے فرمایا حسن منی، حسین منی والی حدیث تو آپ نے اکثر سنی ہے، حسن منی انا من الحسن، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں۔ عربی زبان کا قبلہ تشریف فرمائے ایک قاعدہ اور کلیہ ہے کہ جب ہم کسی بھی زبان میں، اردو میں، فارسی میں یا انگلش میں، ہم کسی چیز کو مثلا میں یہ کہنا چاہوں نا یہ میری کتاب ہے، تو مجھے اس کتاب کو اپنی کہنے کے لیے میرا علیحدہ کہنا پڑے گا، کتاب میری کتاب۔ اگر اس کو فارسی میں کہیں گے تو کتاب من، انگلش میں کہیں گے تو مائی بک، لیکن جب عربی میں کہا جاتا ہے تو عربی میں علیحدہ لفظ نہیں ہوتا، عربی میں جو لفظ ہے، جو چیز کا نام ہے، اس کے آگے ہی یہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، تو اس سے یہ یا نسبتی کہلاتی ہے۔ اس کی وجہ سے اب رسول من سے ہوتا ہے، من کا مطلب سے، رسول کہتے ہیں منی مجھ سے، اہل بیت کا رسول سے جو رشتہ ہے وہ من والا ہے۔ باقی رسول کے جتنے رشتے ہیں اصحاب کرام ہیں، ازواج مطہرات ہیں یا امت ہے، ان کا رشتہ جو رسول سے من والا نہیں۔ زوجہ رسول کے ساتھ عقد میں آتی ہے تو صاحب عزت بنتی ہے، امتی کلمہ پڑھتا ہے تو رسول کا امتی بنتا ہے، صحابی صحبت میں بیٹھتا ہے تو رسول کا صحابی بنتا ہے۔ ان کا جو رسول کے ساتھ رشتہ جڑا ہوا ہے وہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر رسول کسی کو محفل سے اٹھا دیں تو محفل سے نہیں جاتا، وہ صحابی کے درجے سے چلا جاتا ہے، کیونکہ صحابی تھا شرف صحبت کی وجہ سے، شرف ہی نہیں رہا تو پھر اعزاز کیسا؟ بیوی کو طلاق دے دیں تو رشتہ ٹوٹ گیا، امتی کافر ہو جائے تو امت سے نکل گیا، لیکن اہل بیت کے ساتھ رسول کا ایسا رشتہ ہے ہی نہیں۔ اہل بیت رسول سے، طاہر القادری آج کے دور کے اہل سنت کے جید عالم دین اور حیات ہیں، وہ زندہ ہیں، اور وہ اکثر اہل بیت کی محبت میں کتابیں لکھتے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی تو انہوں نے امام حسن اور حسین پہ رسول کی اہل سنت کی کتابوں سے حدیثیں اکٹھی کی تھی، اور اکٹھی کرنے کے بعد ایک کتاب لکھی تھی جس میں صرف حدیثیں تھیں امام حسن اور حسین کے متعلق۔ اس کا جو پہلا مقدمہ تھا، جو ٹائٹل تھا اس کتاب کا، اس میں انہوں نے ایک معتبر حدیث لکھی تھی کہ رسالت باب نے کہا کہ سر سے لے کے کمر تک حسن میری شبیہ ہے، اور کمر سے لے کے پاؤں تک حسین میری شبیہ ہے۔ اس کے نیچے انہوں نے متعدد اہل سنت کتابوں کے حوالے دیے کہ یہ صحیح اسناد کے ساتھ حدیث ہے کہ رسول نے کہا ہے سر سے لے کے کمر تک حسن
ہو بہو میری شبیہ، کمر سے لے کے پاؤں تک حسین ہو بہو میری شبیہ۔ اس کی آگے حدیث کی شرح میں وہ خود ہی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد جسمانی نسبت نہیں، انہوں نے شرح لکھی، اپنی شرح اپنی بحث لکھتے انہوں نے کہا اس سے مراد جسمانی نہیں کہ رسول کا بدن جو ہے وہ سر سے لے کے کمر تک حسن جیسا تھا، نہیں، انہوں نے کہا اس میں راز ہے، انہوں نے کہا اس لیے کہ سر سے لے کے کمر تک کے حصے میں ہاتھ آتا ہے، کمر سے پاؤں تک کے حصے میں پاؤں آتا ہے۔ رسول کہنا چاہتے تھے کہ اگر حسن شرطیں لکھے، حسن نہیں لکھ رہا، میں محمد لکھ رہا ہوں، اور اگر حسین ہجرت کے لیے مدینہ چھوڑے تو حسین نہیں جا رہا، میں محمد جا رہا ہوں۔ یہاں تک انہوں نے اپنی شرح لکھی تو انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا کہ یہ میری خیال ہے، یہ میری شرح ہے کہ اس حدیث کا اصل مطلب یہ بنتا ہے۔ اس سے اگلی شرح میں قبلہ طاہر قادری صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، جہاں آپ نے اتنی محبت کا اظہار کر دیا تھا وہاں تھوڑا سا اور بھی لکھ دیتے کہ یہ رسول کی صلح ہے اور یہ رسول کی ہجرت ہے، ساتھ یہ بھی لکھ دینا تھا کہ حسن کا قاتل بھی رسول کا قاتل ہے، حسین کا قاتل بھی رسول کا قاتل ہے۔ جس نے حسن 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت ہوتی اور 40 ہجری میں شہادت اور وصیت امیر المومنین جو تھی، مولا نے ایک تو وصیت اپنی اولاد ساری کو کی اور ایک وصیت صرف مولا حسن اور حسین نے کی۔ یہ کائنات کا پہلا امام ہے جس کے دونوں ہی بیٹے امام ہیں، ورنہ ہر امام باقی اولاد کو وصیت الگ کرتا ہے اور جس نے امام بننا ہو اسے وصیت الگ کرتا ہے، کیونکہ راز امامت اگلی حجت کے سوا کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ یہاں دونوں اماموں کو سامنے بٹھا کے مولا امیر المومنین نے ایک مشترکہ وصیت کی کہ جب مجھے غسل اور کفن مکمل ہو جائے اور تابوت بنا لو تو میرے تابوت کو ایک اونٹ پہ سوار کر کے شہر سے باہر لے جانا، سامنے سے ایک شخص آئے وہ تم سے اس اونٹ کی مہار مانگے، بغیر شناخت پوچھے مہار دے دے۔ یہ راز امامت تھا جو حسنین کے حوالے، مولا حسن اور حسین بابے کا تابوت اونٹ پہ لے کے جا رہے تھے، سامنے سے وہی نقاب پوش ہے، حکم امام کے مطابق مہار ہاتھ میں دی، ہاتھ میں دے کے 7 قدم پیچھے ہٹنے کے بعد حسن بول کے میں بتا تو کون ہے؟ اتنا کہنا تھا یہ نقاب پوش نے کہا بابا نے وصیت کی تھی کہ بغیر شناخت کے پوچھنا، تو میں جب وصیت کی تھی تب وہ حجت تھے، اب میں حجت ہوں۔ اس وقت کا امام ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ امام حسن نے سلو اس لیے کی کہ لڑائی پسند نہیں تھی، حسن بہت بڑے شجاع تھے۔ اگر مجھ سے کہا جائے کہ امام حسن کی جنگیں پڑھ تو میں پہلا ایک جملہ پڑھوں گا اور آپ کے اذہان سے اندازہ لگاؤں گا کہ آپ شجاعت حسن سننے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ حسن اتنا بہادر تھا کہ عباس حسن کا شاگرد تھا۔ امیر المومنین نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی اور مورخ نے جیسے جنگ جمل کی پہلی صبح لکھی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسی انداز سے آپ کو جنگ جمل کی پہلی صبح سناؤں۔ وہ کہتا جنگ جمل کی پہلی صبح یہ تھی کہ سفیدی سحر طلوع ہو چکی تھی اور سورج بادلوں کی آغوش سے سر اٹھانا چاہ رہا تھا اور علی نے مسلح سے سر کو اٹھایا، علی نے اپنے خیمے کا پردہ اٹھایا، پردہ اٹھا کے علی نے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے میدان جمل کا اندازہ لگایا، جمل کا اندازہ لگا کہ علی نے دیکھا کہ میدان میں ایک اونٹ کھڑا ہے اور ارد گرد 30,000 کا لشکر ہے۔ امیر المومنین نے اپنے خیمے کا پردہ اٹھانے کے بعد کہا مجھے اندیشہ ہے جیسے موسیٰ کے جانے کے بعد سامری کے بچڑے کی پوجا ہوئی تھی اس اونٹ کی پوجا ہونی شروع ہو جائے گی۔ یہ کہہ کے علی اپنے گھوڑے کی سین پہ آئے، اگلا منظر بڑا خوبصورت
खूबसूरत लिखा है, उसका जैसे ही अली अपने खैमे से घोड़े की सीन पे सवार हुए तो अली के इधर 11 बेटे अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के चल रहे थे, इधर 10 बेटे अकील के चल रहे थे, साथ मोहम्मद हनफिया चल रहा था, साथ हसन मुज्तबा चल रहा था, साथ हुसैन करीम चल रहा था, साथ अब्बास चल रहा था। इतने बेटों के दरमियान अली ऐसे जा रहा था जैसे सितारों की ओट में चांद जा रहा होता है। अमीर अल मोमिनीन जाते हुए मोहम्मद हनफिया की तरफ देख के कहा, और नहजुल बलागा में अली का ये जुमला दर्ज है। अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया, मोहम्मद अपने ऊपर वाले दांतों को अपने नीचे वाले दांतों पे जमा ले और 30,000 के लश्कर में पहले बंदे की तरफ न देखना, आखिरी सब में खड़े हुए आखिरी बंदे की तरफ देख और इन पे जाके ऐसे हमला कर कि अपने रिकाबों में पांव को जोर के साथ थामे रखना। इतना कहना था, मोहम्मद हनफिया ने हुक्म अली के साथ अपने घोड़े को दौड़ाया, सामने से 80 तीरंदाजों ने तीरों को छोड़ दिया। मोहम्मद हनफिया ने अपने सर को नीचे किया, तीरों को सर से ऊपर गुजारा, फिर अपने सर को सीधा किया, फिर घोड़े को दौड़ाया, सामने से फिर तीरों की बारिश आई। मोहम्मद ने फिर घोड़ा रोका, फिर तीर ऊपर से गुजर गए, फिर तीसरा मुकाम आया, फिर तीरों की बारिश आई। तीसरी जगह पे मोहम्मद का रुकना था, ये करीब से बिजली किसी तेजी से एक घोड़े सवार ऐसा निकला जो सफों को चीरता हुआ आखिरी सब वाले बंदे की गर्दन में पहुंच गया। मोहम्मद ने पूछा, ये कौन गया है? नाल के स्तर की आवाज आई, हसन मैदान में चला गया है, हसन मैदान में चला गया है। मोहम्मद हनफिया के चेहरे पे परेशानी आई। अली माथा चूम के कहते, तू परेशान क्यों हो रहा है? तेरा और उसका क्या मुकाबला? तू अली का बेटा है, वो मोहम्मद का बेटा। हसन को लड़ता देख चुका था, उसने कागज कलम मोहब्बत में नहीं भेजा, उसे खबर थी हसन मैदान में आ गया, हजारों में अकेला हसन। सफीन ये लड़ने आया था, ये जो सुलह की शर्तें लिखवा रहा था, यही सफीन लड़ने आया। और इसने पहले पहुंच गया था सफीन, और इसने आके फुरात का एक घाट जो है उस पे कब्जा कर लिया था, उस पे पहरा खड़ा कर दिया। अमीर अल मोमिनीन का लश्कर जब सफीन में पहुंचा तो सिपाहियों ने आके कहा कि मौला, सफीन के घाट पे कब्जा हो चुका है। अमीर अल मोमिनीन ने यूं मैदान जंग का मुआयना करते हुए जब देखा ना कि फुरात का एक किनारा पूरा इसके कब्जे में, अमीर अल मोमिनीन ने सिर्फ इतना कहा, कोई है जो इनसे घाट खाली करे? अमीर अल मोमिनीन ने सिर्फ इतना कहा था, कोई है? हसन ने घोड़े पे जीन रखी, हसन का हमला सुना, आप सुनते हैं मिंबर से अब्बास का हमला, अली का हमला, खैबर, खंदक, हुनैन, बदर, ओहद। आज हसन का हमला सुना, अकेले बोला हसन, फुरात के किनारे पे पहुंच गया। मुअर्रख कहता है कि आज हसन के लड़ने का अंदाज ये था कि अली को पता चल गया कि हसन चले गए। अमीर अल मोमिनीन अपने बेटों के साथ यूं अपनी पेशानी पे हाथ रख के अपने हसन की जंग देख रहे थे। किताबें कहती हैं यूं फुरात का किनारा हजारों के लश्कर ने कब्जे पे लिया हुआ था। मौला इमाम हसन मुज्तबा चेहरे पे नकाब लेके गए, और चेहरे पे नकाब लेके जो ही फुरात के किनारे पे पहुंचे, किताब कहती है कि इमाम हसन ने अपनी तलवार को कलाई के साथ घुमाया नहीं, हसन ने अपनी तलवार को ऐसे रखा जैसे सराते मुस्तकीम होती है, और हसन फुरात के किनारे घोड़ा दौड़ाते जा रहे थे, सर गिरते जा रहे थे, घोड़ा चलता जा रहा था, सर गिरते जा रहे थे। जब मुतअद्दिद सर गिर चुके तो सामने से अमर बिन आस ने कहा, रुक जाओ, इससे जंग न करना, ये अली आ गया है, ये अली का कोई बेटा आ गया है, ये अली आ गया है, ये अली का कोई बेटा आ गया है। उधर अली के लश्कर में खबर पहुंच गई कि हसन चले गए हैं। किताबें कहती है माल के अश्तर ने घोड़े पे जीन नहीं रखी, नंगे घोड़े की पुष्ट पे मालिक भाग के सवार हुआ और अपने घोड़े को दौड़ाया, और मौला हसन के कदमों पे हाथ रखा, मालिक नौकरों के होते हुए आप क्यों आ गए? मौला ने फरमाया, बाबा ने कहा था कोई है, और हसन नहीं चाहता बाबा हसरत करे और हसन पूरी ना करे। जमल में हसन, सफीन में अली, शाम वाला तख्त पे
میں بیٹھا ہوا حسن اس نے کاغذ قلم بھیجا کہ شرطیں آپ لکھیں. جنگ تو یہی میں مولا جیت گئے. کاغذ قلم اس گھر سے آیا ہے جنہوں نے محمد کو نہیں دیا تھا. شرطیں ہمیشہ فاتح منواتے. سبحان اللہ. شرائط ہمیشہ غالب منواتے. اس نے مولا حسن سے کہا شرطیں لکھیں. بسم اللہ. میرے شہنشاہ نے ملوکیت بن چکی تھی نا, اب خلافت نہیں رہی تھی, اب بادشاہت بن چکی تھی, اب ذل سبحانی ہو چکے تھے, اب شہنشاہیت کا دور تھا, اب درباروں کی جگہ بہت اونچے اونچے میناروں والے محل بن چکے تھے. امام حسن مصطفیٰ نے پہلی شرط لکھی, آج کے بعد حاکم شام قرآن اور سنت پر. یہ شرط نہیں تھی, یہ ملوکیت کا قتل تھا. میرا خیال ہے 1 سال بھی امام حسن لشکر لے کے جنگ لڑتے اتنا واضح نتیجہ نہ نکلتا. یہ امام حسن نے شرط کے وار کے ساتھ چہروں سے نقاب اٹھا دیا. آج کے بعد قرآن اور سنت پر عمل کرے گا. آج تک مورخ اس شرط کو بنی امیہ کے دور میں بھی مٹا نہ سکتا. جتنے پڑھے لکھے اہل سنت علماء ہیں, اس میں بہت مفصل بحث کی تھی. ہمارے شہر فیصل آباد کے ہوتے تھے مولانا اسحاق, حدیث کیا, انہوں نے پورے لیکچر جو ہے وہ یوٹیوب پہ ریکارڈ کروائے ہوئے اس ایک ٹاپک اسی عنوان میں. جتنا پڑھے لکھے احباب ہیں جو پڑھ لکھ جاتے ہیں انہیں سمجھ کہ امام حسن کی شرط کی پہلی سلح نے ملوکیت کا بالکل. آج کے بعد تو قرآن اور سنت پر عمل کرے. اگر وہ عمل کرتا تھا تو اس نے کیوں کہا کہ یہ شرط کیوں لکھی گئی ہے؟ پوری بنی بنائی ملوکیت کی دیوار حسن نے زمین پہ گرا دی کہ ایک تخت اور تاج کے لالچ میں اس نے شرط تسلیم کر لی اور یہ بھی نہیں ماننا کہ یہ کتنی بڑی جنگ ہار گیا. کہ اس کا مطلب ہے کہ نہ یہ قرآن پہ عمل کرتا تھا. دوسری شرط مولا فرمایا آج کے بعد کوئی خطیب منبر پہ علی پر تبرہ نہیں کرے. بسم اللہ. سنیے گا, سمجھئے گا. بسم اللہ. یہ آج کی مجلس میں اس ایک بات میں تھوڑی روشنی ڈالوں. بسم اللہ. میری قوم کے بچوں کو جن کو ہمیں آج کے اس مذہب کو ان کی نسلوں تک پہنچانا ہے, ان کے ذہنوں میں پہنچانا ہے, 70 سال مسلسل منبروں پہ سب و شتم ایسے خزانوں کے منہ کھولے گئے تھے کہ جو زیادہ سب و شتم کر کے آتا تھا اسے اس کے حساب سے درہم و دینار دیا جاتا, لالچ دیا جاتا. آج 2021 میں ہمارے ملک پاکستان میں ایک ہی آواز کی جا رہی ہے کہ شیعہ احباب کو چاہیے کہ منبر سے تبرہ نہ پڑھیں. یہ ہے یا نہیں ہے؟ کچھ ہمارے مہربان کہتے ہیں کہ لیکن ماننا چاہیے, ہمیں خاموش رہنا چاہیے, ہمیں ان کے بزرگوں کی عزت اور احترام کرنی چاہیے. ہم یہ معاہدہ کر لیتے اگر تم حسن کی شرط مان لیتے. حضور آپ نے بہت دیر کر دی. آپ کو آج احساس آیا, آج آپ کو پتا چلا کہ ممبر پہ تبرہ نہیں ہونا چاہیے, آج آپ کو پتا چلا کہ ممبر پہ کسی کی کردار کشی نہیں ہونی چاہیے. 70 سال جمعہ کے خطیب ممبروں پہ اپنی ماں کے ناپاک دودھ کی خیانت. وہ مولوی مر گئے, علی آج بھی زندہ ہے. وہ ممبر ٹوٹ گئے, علی آج بھی زندہ ہے. وہ بادشاہ قبروں کے جہنم میں چلے گئے, علی آج بھی زندہ ہے. جاؤ آج پوری دنیا میں جا کے دیکھ لو, تمہیں تاریخوں کی کتابوں سے علیحدہ نکل کے دیکھو. جاؤ پوری دنیا میں جا کے بتاؤ, مجھے بتاؤ یزید کی قبر کہاں ہے, مجھے بتاؤ حجاج کی قبر کہاں ہے, مجھے بتاؤ عمر بن عاص کی قبر کہاں ہے, مجھے بتاؤ وہ
तवक्कल कहा गया, मुझे बताओ वो हारून रशीद कहा गया, मुझे बताओ वो मामून रशीद कहा गया, मुझे बताओ वो मोहतसम बिल्ला कहा गया, मुझे बताओ वो इतने बड़े बड़े उम्वी हुक्मरान जिन्होंने सरों की खोपड़ियों के मीनार बनाए थे, जिन्होंने इंसानी लहू के गारे से दीवारें खड़ी की थी, आज उनकी कब्रें भी वीरान हो गई, आज उनकी कब्रों का भी किसी को नहीं पता। आज भी नजफ चले जाओ, अली की कब्र में सजदा हो रहा है, करबला चले जाओ, हुसैन की कब्र में सजदा हो रहा है, सिर्फ हुसैन की नहीं, सेहवन चले जाओ, कलंदर की कब्र कुछ लोगों को यह कानून बनाने में बड़ी जल्दी है। जितनी देर तक तो मैं पाकिस्तान में था मिंबरों से जवाब भी देता रहा और वाज़े तौर पे भी कहता रहा कि अगर आज आपको कानून बनाने की जल्दी है कि जो सहाबी की तौहीन करे उसे सजा होनी चाहिए, तो ये कानून फिर 2021 से नहीं बनेगा। अगर वाकया ही तुम इस्लाम की हमदर्द हो तो आओ फिर आज ही से इत्तेहाद का फार्मूला बना लेते हैं। आज जिसे कह देते हैं कि हर मुसलमान एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करेगा, लेकिन ये कानून 40 हिजरी से लेके जाता जिसने जहां जिस सहाबी की तौहीन की 2021 के बाद ये चंद लोग हैं ना जी उंगलियों पे आ जाते हैं जो आज मिंबर पे अकीदा पढ़ रहे हैं, जिन पे एतराज किया जाता है, जिन्हें गाली कहा जाता है, जिन्हें एजेंट कहा जाता है, जिन्हें क्या क्या तमगे दिए जाते हैं सिर्फ मोहब्बत अहले बैत बयान करने के लिए। तो जितने ये लोग हैं इनकी मैं छोटा भाई होकर मिन्नत कर लेता हूं कि आज के बाद हम मिंबर से सिर्फ इत्तेहाद पढ़ेंगे, आज के बाद हम मिंबर से सिर्फ इत्तेहाद की बात करेंगे, लेकिन तुम्हें कुरान के हाशिए में लिख के देना पड़ेगा जिसने जिस दौर में चाह तू अली को इमाम नहीं मानता, सहाबी तो मानता है, जिसने अली को जहां गाली दी कुरान में पहले तू उसे काफिर लिख दे। आज हम कह देते हैं कि मिंबर से तवल्लु नहीं होना चाहिए। लेकिन गुस्ताखों को शेल्टर देकर ये कानून बनेगा। हमसे उम्मी करदारों की इज्जत की तवक्को न रखना, हमसे नहीं होगी उमैया के लोगों की इज्जत। जिन्होंने खुल के रसूल की खानदान से दुश्मनी मिंबरों से अली के खिलाफ ज़ुबानें बोली। मौला ने फरमाया आज के बाद कोई खतीब मिंबर पे ना बोले, उठाओ ये तख्त और ताज मेरे बाप की जूती का सदका। आज के बाद मेरे किसी शिया पे हमला नहीं होगा। चुन चुन के मारे जा रहे हैं। सिर्फ एक जत्था एक कबीला मदीने में या मदाइन में तो मौला इमाम हसन के साथ नहीं बैठा था ना, पूरी दुनिया में जहां जहां मुख्तलिफ मुल्कों में अली के शिया बैठे। जाके शाम में कुछ अब इतना बता देता कि मेरी बीवी अली से प्यार करती है, तो उसके शौहर को इतना नवाज दिया जाता कि तू ही बीवी को कत्ल कर दे। बेटा कहता था कि मेरा बाप अली से प्यार करता है। इस कदर लोगों ने अली की मोहब्बत छुपा ली थी कि जनाब इमाम हसन ने मुख्तार अबू उबैदा सख्ती के जो बेटे मुख्तार के चचा के घर बना ली, साहब के घर जाके बना। किताबें कहती हैं कि हजरत मुख्तार के दिल में खौफ आ गया कि मेरा चचा मदाइन का गवर्नर है, कहीं ये इमाम हसन से बेवफाई ना कर दे। रात की तरीकी में जनाब मुख्तार अपने चचा से मिलने के लिए और मिलके कहने लगे कि मेरे ज़हन में ख्याल है अगर हम शाम के हाकम के हाथ इमाम हसन को बेच दें तो हमें बहुत ज्यादा माल और दौलत मिलेगा। इतना कहना था, चचा ने मुख्तार का गिरेबान पकड़ा और तलवार खींच ली। उसने कहा मेरे मरे हुए भाई का बेटा ना होता, मुझे अली की इज्जत के समय तुझे अभी कत्ल कर देता। और ये कह के उसे अपने घर के दरवाजे से बाहर यूं फेंका
मुख्तार ने गर्दे पड़े हुए आंखों में आंसू और चेहरे पे खुशियां। चाचा ने कहा शर्म नहीं आती हंस रहा है? उसने कहा हंस इसलिए रहा हूं, इम्तिहान देखना चाहता था, क्या तू भी अली से प्यार करता? मुख्तार जैसा शख्स अपने चचा पे एतमाद नहीं करता। ये दौर था कि घर के अंदर माँ बच्चों के सामने अली का नाम नहीं लेती। अब बताएं कि इस दौर में अगर इमाम हसन सिर्फ मदीने को महफूज करते तो दुनिया के शियों को महफूज किसने करना? तीसरी शर्त मेरे मौला ने लिखवाई अपने मानने वालों के तहफ्फुज की। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। इनको तो मानने वालों के तहफ्फुज के लिए गलत वजू करा के लोगों को बचाया। तरीके वाक़ियात को दोहराए नहीं जा सकते। कैसे कैसे इन्होंने शीयत का तहफ्फुज किया है, किस किस तरीके से किया है। और आप क्या समझते हैं कि आज आप लावारिस हैं? बिल्कुल नहीं। मेरे शहंशाह फरमाते मैं एक लम्हे के लिए तुमसे नजर उठा लूं, लोग तुम्हें दरिंदों की तरह खाते हैं। तुम्हारा इमाम है जो तुम पे साया किए हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। आप क्या समझ रहे हैं कि जिस दौर में आज भी शाम का हाकम जिंदा है, खजाने आज भी बांटे जा रहे हैं, बेशक फितना गरी आज भी हो रही है। मदीने से कुछ लोगों ने आके मौला अमीरुल मोमिनीन से कहा जी कि आप हमें नमाज तरावी क्यों नहीं पढ़ाते? तो उन्होंने फरमाया मैं वो नमाज वो बिदअत नहीं करना चाहता जो मैंने मोहम्मद में नहीं देखी। इन्होंने कहा ठीक है तो हम तो पढ़ना चाहते हैं। इमाम हसन ने दुर्रे मार के इनको मस्जिद से निकाला और ये लोग शाम में जाके कहने लगे अली हमें नमाज नहीं पढ़ने देता। और शाम में मशहूर कर दिया गया कि अली नमाज नहीं पढ़ते। ये फितने का दौर है। बेशक इतनी फितना गरी हो चुकी है। कल वाली मजलिस में मैंने मुकम्मल हरकत मुकम्मल तफसीली अंदाज में पढ़े थे शर्मी की मजलिस में कि जाली हदीसें जिसे कहा जाता है किताब में फितना वज़ा हदीस, इतनी जाली हदीसें गढ़ दी गई थी, इतनी जाली हदीसें गढ़ दी गई थी कि 2300 हदीस अकेले हाथ में शाम के लिए नबी की एक बीवी से नकल कर ली थी। अल्लाह अकबर। और उन्हें कह दिया गया कातिब वही। और मुसलमान हुए वो मक्का में। फतह मक्का के बाद आयतें आई कितनी थी? ये सारे के सारे टाइटल थे, ये सारे के सारे अलकाबात थे आले मोहम्मद के जो चुनाए गए। खालिद बिन वलीद को कहा गया सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। ये कैसी तलवार थी जो पहले काफिरों के हाथ में थी? मालिक बिन नवेरा का कातिल बेदर्दी के साथ नबी के साथ। अली का एक नौकर अब्दुल्लाह इब्न मसूद उसको हाकिम शाम ने अपने दरबार में लाके छड़ियों के साथ में मारा, जख्मी कर दिया, हड्डियां सारी तोड़ दी, बूढ़ा साहब गिर गया। गिर के कहने लगा और इनकी बेटा कोई नहीं था, इनकी सिर्फ 7 बेटियां थी। ये करीब आके कहने लगा क्या मेरा तुझे अली से मोहब्बत करके अब तेरे बाद तेरी बेटियों का क्या बनेगा? अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने सर उठा के कहा मेरी बेटी अली के हुक्म के साथ रात को सूरा वाक़िया पढ़ के सोती हैं, तू उनका रिज़्क़ बंद नहीं कर सकता। इसने करीब खड़े होकर कहा, इसने कहा मैं तुझे कत्ल करना चाहता हूं लेकिन पूछना चाहता हूं तू मेरे हाथ से कैसे मरना चाहता है? अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने सर उठा के कहा जैसे 12वें के दौर में तू मेरे हाथ से मरना चाहता है। इमाम हसन मुस्तफा को जब दरबार में बुलाया गया तो इसने दरबार में बुला के इसने दरबार में रश इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करने के बाद कहा कि आज मेरी खिलाफत मुकम्मल हो गई, शराइत आ गई, मैं खलीफा बन गया, मुझे खलीफतुल मुस्लिमीन मान लिया और हसन को खिलाफत से हटा दिया। दुरूद सारे हज़रात मिलके बाबा बारे दिगर बुलंद तर मीरे कारवां आशिकाने हुसैन बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह। ज़ीनते सफ़े आज़ाद जनाब बाबा से रुखसार शाह साहब मालिक इनका साया मात में हो सके।
یہ دور اور امام حسن مصطفیٰ کو دربار میں بلا لیا. دربار کھچا کھچ بھرا ہوا. راشد بسم اللہ. اس نے دربار میں امام حسن کے آنے سے پہلے ایک حکم نامہ نافذ کر دیا. اس نے کہا جب حسن دربار میں آئے تو کوئی درباری اپنی کرسی نہ چھوڑے, تاکہ حسن کو پتہ چل جائے کہ ہاشمیوں کے محبت کرنے والے ختم ہو گئے اور اموی محبت کرنے والے زندہ. دربار میں حکم دے کے سب کو کرسیوں میں بٹھا دیا اور ایک بھی کرسی دربار میں خالی نہ رہنے دیا کہ کوئی بھی اپنی کرسی امام حسن کو نہیں دے گا. یہ دربار کھچا کھچ بھرا ہوا اور جو ہی امام حسن کا پہلا قدم دربار میں آیا, تاریخ کہتی سب سے پہلے یہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. بعد میں لوگوں نے پوچھا تو نے تو کہا تھا کسی نے نہیں اٹھنا, تو کیوں اٹھ کے کہا مجھے حسن کے پروردگار کی قسم. جب حسن دربار میں آیا تو حسن کے پیچھے ایک آگ کا دیو آ رہا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا تازیانہ تھا. وہ میرے قریب آیا اور مجھے کان سے پڑھا, اٹھ دیکھ نہیں رہا حسن آ گیا ہے. اب میں جملہ شروع کرنے لگا. بسم اللہ. اب اس نے دربار میں مختلف کونوں پہ مختلف لوگ بٹھائے ہوئے تھے جن کو اپنے خاندان کے جھوٹے قصیدے یاد کروائے ہوئے تھے, اور انہیں کہا تھا جب حسن آ کے بیٹھ جائیں تو ادھر سے پہلے یہ پوچھیں وہ میرے خاندان کے فتح, ادھر سے میرے باپ کے فتح, ادھر سے میرے دادے کے فتح. دربار میں ہمارے قصائد پڑھنے چاہیے. اور کیسا بدبخت تھا کہ تعریفیں یاد کروائی تھی. تعریف وہ ہوتی ہے جو خود تعریف بابا یاد کروائی. اب امام حسن مصطفیٰ بیٹھے ہوئے, ادھر سے کوٹتا تعریف, ادھر سے کوٹتا تھا, ادھر سے کوٹتا. امام حسن مصطفیٰ کا پہلا لفظ سنیے گا, اس پہلے لفظ پر میں زندگی مارا. یہ بیٹھا ہوا تھا تخت پہ اور کہتا تھا کہ یہ ممبر رسول پہ بیٹھا. امام حسن مصطفیٰ اٹھے اور امام حسن مصطفیٰ نے پہلا لفظ کہا, اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے. یقیناً علی ہی کا بیٹا کہہ سکتا تھا. دربار دشمن کا, سپاہی دشمن کے, کھچا کھچ بھرا ہوا دربار, اور امام حسن کہہ رہے اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے. امام نے کہا حجت کے سامنے, حق کے امام کے سامنے اپنے خاندان کی جھوٹی تعریفیں کرواتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی؟ تو اگر تمہیں اپنے خاندان کی تعریفیں کرنی ہے تو میں حسن تیرے دربار میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں اپنے بابا علی سے لے کے آدم تک اور اپنی ماں زہرا سے لے کے حوا تک, تو جس کا کہے گا میں تیرے دربار میں کھڑا ہو کے کردار پڑھتا ہوں. اگر تجھ میں ضرورت ہے تو اپنے سپاہیوں میں سے کسی کے کان میں اپنی ماں کا کردار پڑھ کے خاندان کے لوگ کسی کے کان میں اپنی ماں کا. میں اونچی آواز میں پڑھتا ہوں, تو اونچی بھی نہیں, کسی کے کان میں اپنی ماں کا کردار پڑھ گیا. قبلہ میں آپ سے دعا لینے لگا. اس نے کہا اچھا حسن ہم چپ رہتے, تو بول. امام حسن نے کہا پھر میں اپنا تعارف کرواتا ہوں, محمد و ضمیری, علی و امیری, حسین و وزیری, جبریل و فقیری. محمد میرے ضمیر کا نام ہے, علی میرے امیر کا نام ہے, حسین میرے وزیر کا نام ہے, جبریل میرے فقیر کا نام ہے. یہ کہنے کے بعد امام حسن چند قدم آگے بڑھے, کہتے میں ذریت ابراہیم ہوں, میں نسل اسماعیل ہوں, میں شجرہ طیبہ کا ثمر ہوں, میں زمزم کا بیٹا ہوں, میں صفا کا بیٹا ہوں, میں مروہ کا بیٹا ہوں, میں ہاشم کا بیٹا ہوں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. حاجیوں کو پانی ہم پلاتے ہیں, بھوکوں کو کھانا ہم کھلاتے ہیں. قحط کے دور میں تم میرے گھر سے رزق لیتے تھے. یہ کہنے کے بعد امام حسن چند قدم اور آگے بڑھے, آگے بڑھ کے کہنے لگے میں ابراہیم کا بیٹا ہوں, میں اسماعیل کا بیٹا ہوں, اور پھر میں ہی ابراہیم کو آگ سے بچانے والا ہوں, میں ہی اسماعیل کی مشکل میں مدد کرنے والا ہوں. یہ کہہ کے مولا حسن ایک قدم آگے بڑھے, کہتے تو میرے بابا علی سے مقابلہ کرتا ہے کیا؟ تو نہیں جانتا عرش اول میں میرے باپ کو صمد کہتے ہیں, عرش تمام میں میرے باپ کو عبدالغفور کہتے ہیں, عرش سما میں میرے باپ کو قیدوم کہتے ہیں, چوتھے آسمان میں میرے باپ کو عبد الرحمن کہتے ہیں. یہ کہنے کے بعد حسن
کہتے ہیں, میرے باپ کو توریت والے ایلیا کہتے ہیں, انجیل والے ابی کہتے ہیں, زبور والے طوی کہتے ہیں, قرآن والے علی کہتے ہیں. میں یعقوب و دین کا بیٹا ہوں, میں قائد غرب و جلین کا بیٹا ہوں, میں فاتح درین کا بیٹا ہوں, میں نقطۂ بائے بسم اللہ کا بیٹا ہوں, میں ملوک حرم کا بیٹا ہوں, میں جنت کے مالک کا بیٹا ہوں, میں نبیوں کے مشکل کشا کا بیٹا ہوں, میں اللہ کے راز کا بیٹا ہوں, میں وحیوں کے امین کا بیٹا ہوں. جنت ہماری محبت میں ملے گی, جہنم ہماری دشمنی میں ملے گی. ہم قبر میں آتے ہیں, ہم حشر میں آتے ہیں, ہم کوثر میں کھڑے ہوں گے, ہم سبیل میں کھڑے ہوں گے. ہماری محبت ہی قیامت والے دن امتوں کو فائدہ دے گی. یہ کہنے کے بعد بالکل اس کی آنکھوں کے سامنے جا کے امام حسن اس کے سینے پہ ہاتھ مقابلہ مجھ سے کرتا ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر بولا تھا, اور میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو معراج کے پردے میں ادھر. پلٹ کر یہ صحابہ کو بتایا, منظر بے علی تھا بس. شہادت کے مرکزوں, تمہارا دعویٰ ہے کہ تم علم کے مناروں کے جیسے ہو. ہم اللہ کے خزانوں کے امین ہیں. ہم ہی محمد ہیں اور ہم ہی علی ہیں. دربار دشمن کا فضیلت حسن کی بیان ہو گئی. اسے کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولتا. جب کچھ نہ بچانا, جب اس کے پاس کچھ نہ بچا, کوئی تعارف نہیں ہے, کوئی فضیلت نہیں پڑی جا سکتی. اب اس نے کہا آخری حملہ کروں, آخری حرف آزماؤں, دولت کا سہارا. نوکروں سے کہنے کا دیکھ نہیں رہے فرزند رسول آئے ہیں, جاؤ خزانے لے کے آؤ. سونے درہم دینار مولا حسن کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. امام حسن نے یہ خزانوں کا ڈھیر دیا. کیوں؟ کہنے کا حسن میں ہندہ کا بیٹا ہوں. جب نے سنا کریم اٹھے, دربار سے باہر نکلے, گلی میں ایک تاجر علی سے محبت کرنے والا گزرا. اس نے دشمن کے دربار میں حسن کو دیکھا, آگے قدموں میں ہاتھ رکھا, مولا آپ اس کے دربار میں کیوں؟ اس نے یوں قدموں پہ ہاتھ رکھا, مولا حسن کی آواز آئی, وہ خزانہ اٹھا لے. جب کہنا خزانہ اٹھا لے, اس نے جاتا ہوا خزانے کا نبی کے ہاتھ میں دیکھا, کہنے لگا حسن رک پہلے خزانہ تو دیکھ. میں چپ ہے, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. امام حسن مجتبی نے شرائط لکھ کے انہیں قرآن اور سنت کی زنجیروں میں جکڑ کے پھینک دیا. دیکھیں جب رسول نے مکہ میں اعلان کیا تھا نا کہ قولوا لا الہ الا اللہ, مکہ والوں نے 7 قبیلوں کے سرداروں نے دیا تھا, عرب کے غریبوں نے دیا تھا. سب سے پہلے
تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھو، عرب کے غریبوں نے نبی کا کلمہ پڑھا، بے شک سبحان اللہ کیونکہ غریب عزت کا بھوکا ہوتا ہے، نبی نے عزت ہی اتنی دے دی، وہاں وہ ابو جہل کی اونٹنی کے قریب کھڑے نہیں ہو سکتے، یہاں نبی کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے، سبحان اللہ کیا بات ہے، واہ واہ، تم جھوٹے سردار، اصل سردار تو یہ انہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا، سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تھے اصل اسلام کے ہیرو، سبحان اللہ جنہوں نے چمڑیاں اکھڑوائیں، نبی کو نہیں چھوڑا، بے شک بسم اللہ کیوں؟ لالچ میں تو مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے، محبت میں ہوئے تھے۔ اب جب رسالت مآب نے مکہ فتح کیا تو اب اسلام کا ایک سیاہ دور شروع ہوا کہ جگر خار کلمہ پڑھ رہی ہے، جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا، بے شک جنہوں نے سب سے زیادہ آل محمد میں مشکلیں کی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب کلمہ وہ دروازہ ہے جو اللہ کبھی بھی بند نہیں کرتا، بے شک بسم اللہ بسم اللہ بے شک، یہ کلمے کے دروازے سے صحن اسلام میں آ گئے، خدا نے خبر ہو گئی کہ ان کے دلوں میں اسلام نہیں ہے، بے شک خدا نے قرآن میں دیکھو کافر ایک شکل کا تھا، اللہ نے ایک ہی صورت بھیجی کافرون، مسلمان کی شکل ایک ہوتی، خدا ایک صورت بھیجتا مسلمون، خدا نے مسلمانوں کے لیے دو صورتیں علیحدہ علیحدہ بھیجی، مومنون، منافق یہودی نہیں ہوتا، منافق مسلمان بیٹھا مسلمانوں میں ہوتا، بالکل ایسے ہی جیسے طوطا سبز پتوں میں بیٹھ جائے، خدا قرآن میں بار بار آیتیں بھیج رہا تھا، یہ منافق ہے، اس جاءک المنافقون، یہ تیرے پاس سے اٹھ کے جاتے ہیں، یہ تجھ سے حسد کرتے ہیں، یہ تیری شکایتیں کرتے ہیں، بار بار مذمت میں آیتیں آ رہی تھی، اللہ نام نہیں لے رہا تھا، نشانیاں بتا رہا تھا۔ اب یہ اسلام کا وہ دور تھا جب اسلام میں ایک کثیر تعداد منافقوں کی داخل، اللہ نے نام نہیں بتائے، نبی نے بھی نام نہیں بتائے، اگر نبی برملا کہہ دیتے کہ یہ آیت اس کے لیے آئی ہے، اسلام کی تبلیغ وہیں پہ رک جاتی۔ بے شک مصلحت امام کیا ہوتی ہے، توحید کی پالیسی کیا ہوتی ہے، یہ ہم نہیں سمجھتے۔ بے شک بسم اللہ بسم اللہ اگر آپ آج کہیں دیکھیں جی بعض بندے ہم سے سوال کرتے ہیں مولا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، امتی کا حجت کا کلمہ پڑھنے والے کا یہ سوال بھی حجت پہ شک ہے۔ بے شک بے شک اگر امام نے آپ کی مرضی سے چلنا ہے تو امام تو آپ ہوئے، امام کہتے ہیں آگے چلنے والا، کیا بات، آپ یہ نہیں کہہ سکتے امام نے ایسا کیوں کیا، مولا حسن نے کیوں لڑائی نہیں کی، مولا علی نے کیوں تلوار نہیں اٹھائی، یہ حکمت ہے امام، بے شک یہ حکمت امام، یہ ایک علیحدہ چیپٹر، ایک علیحدہ موضوع ہے کہ کہاں کہاں امام کی حکمت کیسے کیسے بعد میں لوگوں کے سامنے کھلی۔ خضر کی حکمت موسیٰ کو سمجھ نہیں آئی تھی، کشتی میں سوراخ کیوں کیا، دیوار کیوں تعمیر کی، بندہ کیوں قتل کر دیا، جب خضر کی حکمت موسیٰ کو سمجھ نہیں آئی تو اہل بیت کی حکمت امتی کو کیسے سمجھ؟ بس آخری جملوں کے قریب ہو گیا، اب یہ منافقت اسلام میں داخل، رسول یہ پورا جمع غفیر لے کے چلتے 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 اسلام کو لے آئے 10 ہجری تک، بسم اللہ یہ 10 ہجری تک اسلام کا آنا میرے صاحبان، میری قوم کے نوجوان، یہ آسان نہیں تھا، 40 سال مکے کی محنت، بے شک بسم اللہ بسم اور عام محنت نہیں، پتھر کھائے، بے شک سوشل بائیکاٹ کی، بے شک 3.5 سال شیب ابی طالب میں نبی کے خاندان نے پیاسے اور بھوکے گزارا،
اتنی مشکلیں اتنی مصیبتیں اور اب اسلام کا پودا جوان ہوا. سبحان اللہ. اسلام کا پودا جوان ہو رہا تھا. رسول نے 10 ہجری تک جہاں تک اسلام کو لے کے آنا تھا ماشاءاللہ. بسم اللہ. خدا نے کہا کہ اب ہمیں اسلام میں کچھ صفائی چاہیے. اب ہم تھوڑا سا اسلام میں مومنون اور منافقون کو الگ کریں. رسول نے کہا کیسے کریں گے؟ ان کے ساتھ لڑائی کروں, جنگ کرواؤں, کیسے کروں؟ اللہ نے کہا تلوار تو نے اٹھانی نہیں, نہ مجھے اٹھانی نہیں. سبحان اللہ. واہ واہ. تو غدیر میں منبر بنا. ہم ایک ہی اعلان کے ساتھ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آج تک وہ اعلان چل رہا ہے. الذین کفروا من دینک, آج کے دن کافر تیرے دین سے مایوس ہو گیا. مایوس وہ ہوتا ہے جیسے کوئی آس لگی ہو. آس لگ گئی تھی, مایوس ہو. منافقت الگ ہو گئی. اب منافقت الگ ہو گئی. اب امیر المومنین کا دور آیا. اب 25 سال علی جیسے امام کا خاموش ہے. بے شک. بسم اللہ. ایک جملے کو ساری زندگی مولا علی کے تعویذ بنا کے سینے میں رکھیے گا. مولا علی نے فرمایا تھا امام یا عدل کرتا ہے یا گوشہ نشینی کرتا ہے. تیسرا کام امام کے پاس نہیں. امام یا عدل کرے گا یا گوشہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام امت کو اپنی نظروں سے ہٹا دیتا ہے. لوگوں نے کہا کہ علی نے گھر کا دروازہ بند کر لیا. اس کو اس انداز میں پڑھا کرو. علی نے دروازہ, اپنا دروازہ بند کیا تھا, اپنا نہیں بند کیا. علی نے امت کے لیے اپنے دروازے کو بند کر دیا. جاؤ ٹھوکریں کھاؤ. اور 25 سال کے دور کو مورخ نے کیا لکھا؟ علی قرآن جمع کر رہا. اب انہوں نے کوئی نہ کوئی تو گوشہ نشینی کی وجہ علی قرآن جمع کر رہا. اس میں بھی علی کا راز ہے. بسم اللہ. اس کا مطلب ہے کہ قرآن علی ہی کے گھر میں تھا. آج تک قرآن ترتیب نزولی کے اعتبار سے, ہاں جی بے شک, آج میں سارے مسلمان مانتے ہیں جیسے نازل ہوا تھا ویسے نہیں ہے. جو سب سے پہلی آیت آئی تھی وہ قرآن کے سینٹر میں پڑھی تھی. سب سے پہلے اقرا بیس میں قرآن کی آیت آئی. وہ کہتے ہیں نزولی اعتبار سے نہیں, ترتیب نزولی کے اعتبار سے. مولا علی نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ نزولی اعتبار سے تھا. ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں. بے شک. کوئی یہ بکواس ہے, یہ الزام ہے کہ شیعہ کہتے ہیں ہمارے 40 سپاہی. نہیں. ہم تحریف قرآن کے قائل ہیں. لیکن جو علی قرآن دربار میں لے کے آئے تھے نا جمع کر کے, اللہ نے فرمایا تھا تخت پہ بیٹھ گئے ہو, یہ قرآن میں نے جمع کر دیا. یہ بالکل آیت ہے اس اعتبار سے جیسے سبحان اللہ. علی ہم تمہارا قرآن نہیں. امیر المومنین نے اپنی ابا کو اپنے اوپر کیا, فرمایا پھر میرے آخری بیٹے تک اس کو دیکھو گے بھی نہیں. جاؤ پھر. اب مجھ پہ ایک مجلس پہ ممبر پہ سوال ہو گیا تو انہوں نے کہا اگر علی لے کے گئے تھے جب امیر المومنین کا دور آیا تھا. اچھا سوال ہے, اچھا سوال کہ جب امیر المومنین کا دور آیا تھا تو علی نے پھر وہی قرآن جو تھا وہ علی نے امت کو کیا کیا. جواب سنو. اگر علی اپنے دور خلافت میں نیا قرآن لے کے آتے امت میں 2 قرآن ہو جاتے. پھر اس کے بعد ہر دور میں قرآن بدلتا. جیسے آج تورات اور انجیل اصل حالت میں نہیں ملتی, آپ کو قرآن کے نسخے بھی اصل حالت میں نہیں ملتے. امت کے قرآن 2 نہ ہوئے وجہ علی ہے. امیر المومنین کی وجہ سے. سبحان اللہ. امیر المومنین کا یہ دور 25 سال کا ایک مکمل مجلس چاہیے. 25 سال کا دور علی نے بالکل خاموش گھر میں نہیں گزارا. امیر المومنین نے مدینہ کے باہر
مدینہ سے تھوڑا ہٹ کے بسم اللہ ایک اپنی زرعی زمین امیر المومنین نے بنائی. اس علاقے کو یمبو کہتے ہیں. یمبو اس علاقے کا نام. بسم اللہ. فارم ہاؤس تھا مولا علی. مولا اپنا زیادہ وقت وہاں پہ گزارا. سبحان اللہ. مولا نے پہلی بار کپاس وہاں کاشت کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کنووں سے پانی لے کے زمینوں تک پانی پہنچانا یہ مولا علی کی ہے. سبحان اللہ. زمین کو زرخیز کرنا یہ علی کا حکم. سبحان اللہ. علی کہتے ہیں زمین سے دانا لو تو زمین کا حق اسے واپس کرو. کیا بات. یہ مولا علی نے پہلے کپاس کاشت ہی نہیں ہوتی تھی, پہلی بار علی نے کی تھی. یہ وہی کپاس تھی جو علی کے گھر جاتی تھی, اور وہی روئی سیدہ کاٹتی تھی, چادریں بناتی تھی. یہ اسی کپاس کی روئی کا بنا ہوا رومال تھا جو آج بھی ہر کے ماتھے. سبحان اللہ. 24 کنویں مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے کھودے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس میں ایک کنواں صرف بیچا گیا تھا. 23 کنویں آل محمد کی ملکی کے. سبحان اللہ. امیر المومنین مسلسل یمبو میں رہتے تھے, زمینیں زرخیز کرنی, زمینوں کی کاشت کرنی. سبحان اللہ. اور وہیں پہ امیر المومنین بکواس ہے معتق کا, یہودی کے باغ میں مزدوری. جو مزدوری کرے وہ حاکم کا غلام ہو جاتا ہے, امام کبھی بھی امت کا غلام نہیں. علی اپنے ہی باغ میں مزدوری. یہ بنی امیہ نے جھوٹی حدیثیں لکھی تھی کہ علی کسی یہودی کے باغ میں کام کرتا ہے. امیر المومنین نے اپنے باغات بنائے, اپنے چشمے. سبحان اللہ. مولا امیر المومنین یمبو میں رہتے تھے. یہ وہی یمبو تھا کہ جب 63 ہجری کو سادات واپس آئے تو پھر جب شب خون مارا گیا تھا مدینے میں تو آل محمد مدینے میں محلہ بنی ہاشم میں نہیں تھے, یمبو والے گھر. مولا سجاد مدینے واپس آ کے اپنے پورے خانوادہ کے ساتھ یمبو والے گھر میں چلے گئے. جب شب خون مارا گیا تو مدینے کی عورتیں ننگے پاؤں دوڑی یمبو کی طرف مولا سجاد سے پناہ لینے کے لیے. بسم اللہ. اور کتابیں کہتی وہ سجاد جو کوفہ اور شام میں رسیاں پہن کے چلا تھا, جب مسلمانوں کی عورتیں سجاد کے دروازے پہ تلوار لے کے علی بن کے باہر. سبحان اللہ. یزید کی فوج پیچھا کرتی کرتی جب یمبو میں پہنچی, دیکھا سجاد اکیلے لشکر کے ساتھ. انہوں نے سجاد کو دیکھے کہا تو وہی حسین کا بیٹا نہیں, تو شام میں قید تھا, تو لڑتا نہیں تھا. فرمایا تب ہم تمہارے مہمان تھے, آج یہ ہمارے مہمان. حسن جیسے امام کو مدائن میں جا کے پناہ لینی پڑ گئی. مدائن ماننے والوں کا دعویٰ کرنے والے, جو میں نہیں کہوں گا وہ شیعہ نہیں تھے, وہ مولا حسن کے ماننے والے تھے ہی نہیں, خوارج تھے جو ایک لالچ کے ساتھ لشکر کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا سعد بن عبید اللہ کا, جس نے مدائن کے باہر جا کے مولا حسن سے پوچھے بغیر لشکر سازی کر کے پڑاؤ ڈال دیا تھا کہ میں حاکم شام سے جنگ کروں گا, اور ادھر سے تیر کے ساتھ خط باندھ کے دیوار پہ پھینکا گیا, درخت کے ساتھ مارا گیا. 7 خط آئے اور 7 خطوں میں کہا کہ ہم تمہیں 1,00,000 دینار دیں گے تو حسن کا لشکر چھوڑ. اس نے 1,00,000 دینار میں اپنا سودا کیا, 10,000 کا لشکر لے کے یہ حسن کو تنہا مدائن میں چھوڑ کے چلا گیا. پیچھے 4,000 بچ گئے. عجب نہیں تھا کہ حسن پہ حملہ ہو جائے. علی کے بیٹوں نے حسن کے گھر کو, حسن کے خیمے کو گھیرے میں لے لیا. حسن کا تحفظ بنایا علی کے بیٹوں. مسلح پہ تھے میرے مولا حسن. جب امت نے نیچے سے آ کے مسلح کھینچ 9 بار زہر ملا امام حسن کو, 9 بار. آج امام حسن کو ایسے رونا جیسے حسین کی حسرت.
सदा तो मैंने सदा एक बार नहीं 9 बार जहर मिला। एक नबीना शख्स अपनी छड़ी के नीचे जहर लगा के, खुद नबीना था नहीं, नबीना बन के यूं टटोलता हुआ है। मौला हसन मुसल्ले पे थे, इसने हसन के पांव पे आके हसन का पांव जख्म, ये जिसने जहर दी ये अशस बिन कैसे कंदी की, इस मलौना के 2 भाई थे, मोहम्मद बिन अशस, इसहाक बिन अशस, दोनों वाले मोहम्मद के कातिलों में से थे। इसका बड़ा भाई वो था जिसका जुल्म पर होगा तो तुम्हारी चीख निकलेगी। ये वो मलाउन था जिसने मुस्लिम के चेहरे पे तमाचा मारा था। इसका दूसरा जुल्म बताऊं, इसका दूसरा जुल्म ये था, इसने करबला में हुसैन के पहलू में नेज़ा मारा। इसका तीसरा जुल्म बताऊं तो हाय जरूर कहना, ये वो मलाउन था जिसे ज़ैनब का औन घोड़े से गिरा। उसकी बहन के लिए इसे साजिश के साथ भेजा गया, इसे लालच दिया गया कि तू हसन को जहर दे दे, तू शाम आ जाना, मैं तेरी अपने बेटे यजीद से शादी करवा कर शाम की बलका। ये मलौना बाद में शाम गई भी थी, तो उसने ये कह दिया था कि जब तू हसन जैसे इमाम से वफा मेरे बेटे से क्या करेगी जहर शाम से आई थी। इसने कहा 9 बार जहर मिली है, असर ही नहीं हो रहा। इन्हें नहीं पता कि हुज्जत मर्जी से मौत को तारी करती। इसने कहा मैं बार बार जहर दिलवा रहा हूं, हसन पे असर नहीं हुआ। इसने आखिरी बार तिब जानने वालों से कहा इतनी शदीद जहर कि अब की बार हसन बचे ना। जहर तैयार की, जहर का नाम रखा गया जहर हलाल। ना ये इससे पहले किसी इंसान को दी गई, ना हसन के बाद किसी को। जहर बनाने वालों ने कहा था दूध देने वाले जानवर के सींग पे लगा दी जाए, वो खून देना शुरू कर देगा। दरिया में इसका एक दिन का फेंक दिया जाए तो आप भी जानवर मर जाएंगे। इसने वो जहर मोहम्मद के नफीस बेटे दूध में मिला के हसन के सामने। ये रुखसाशन ये अगला जुमला मातमियों की हाय के लिए है, बेबसी देखना। इस जुमले में गुर्बत है हसन की। दूध का प्याला हसन हाथों में लेके कहते मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं, मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं। इसने कहा हाँ बेशक आपसे अच्छा इमाम अल्लाह की कायनात में आसमान में साया। जिसने इस जुमले पे इमाम हसन की बेबसी पे हाय नहीं किया, तुम्हें मौला हसन का वास्ता दूसरे जुमले पे चुप ना रहना हाय जरूर कहते हैं। जब मौला हसन ने कहा ना पीर साहब का मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं, इसका अच्छा इमाम है। मौला हसन की दाढ़ी आंसुओं से भर के रो के कहते जोधा मेरा कासम बड़ा छोटा है, मेरे कासम की अभी यतीमी की उम्र नहीं है, मेरे कासम की उम्र बड़ी छोटी है, 3.5 साल का मेरा बेटा है। जोधा मेरा कासम बड़ा छोटा। जहर इमाम के हलक से नीचे गई, इमाम का जिगर पे हाथ आया। इस मौलाना ने दोनों कांधों से पकड़ के इमाम को अपने घर में
اس کی خواہش تھی کہ امام کے دم میرے کھوپڑے میں نکلے. اس نے امام کو کاندھوں سے پکڑ کے جب زبردستی بٹھایا, امام ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے, جانے دے, کہ تو سوچ رہی اب ہوگا نہیں, اب میں بچوں گا نہیں, مجھے ایک بار بہنوں سے ملنے دے. آدھی رات مدینے کی گلیاں, محمد کا بیٹا کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے روتا روتا فروا کے دروازے پہ آیا. بی بی فروا کا دروازہ بند تھا. امام حسن دروازے پہ ہاتھ رکھ دے, قاسم کی ماں دروازہ کھول. اتنا کہنا تھا, بی بی فروا نے تڑپ کے دروازہ کھولا. جب دیکھا حالت کیا ہے, جناب حسن کا امامہ کھلا ہوا ہے, گریبان چاک ہے. رو کے کہتی, مولا آپ کی حالت کس نے بنائی؟ رو کے دے, مجھے چھوڑ, میرا قاسم جگا. جب امام حسن کو زہر ملی, جناب قاسم کی کتنی عمر تھی؟ جتنی کربلا میں حسین کی سکینہ کی عمر تھی. 3.5 سال کا قاسم ماں نے اٹھایا, بابے کے سینے پہ لٹایا. قاسم رو کے کہتا, اماں تو نے مجھے گرم ریت پہ کیوں سلا دیا؟ ماں رو کہتی, لال جا, گرم ریت نہیں, بابے کا زخمی سینہ ہے. قاسم بابے کا ماتھا چوم کے کہتا, بابا تیرا سینہ اتنا گرم کیوں ہے؟ امام حسن رو کہتے, قاسم میرا سینہ چھوڑ, پھپھی کے دروازے پہ جا, اسے جا کے بتا بابے کو زہر مل گئی ہے. اتنا کہنا تھا, جناب قاسم بابے کے پاؤں پہ حاضر ہے, بابا مجھے موت کی اطلاع نہیں دینی آتی. امام حسن کی آواز ہے, قاسم میرے قریب آ. قاسم کا امامہ اتارا, قاسم کا گریبان پھاڑا, آستین نے الٹ کے مدینے کی ریت قاسم کے سر پہ ڈالی. رو کہتے, بتانا نہ, تیری حالت دیکھ کے پہچان, تیری حالت دیکھ کے پہچان جائے گی تو یتیم ہو. قاسم ایک بات کا خیال رکھنا, اگر میری زینب سو رہی ہو اسے جگانا نہ. نماز شب کے لیے اٹھے گی علی کی بیٹی, جو مسیح میں رو رہے, روتی آنکھوں سے ایک دعا پہ آمین ضرور کہہ دینا. میرے اللہ, کوئی بہن سو رہی ہو, اسے بھائی کی موت کی اطلاع نہ ملے, آرام کر رہی تھی بستر پہ علی کی شہزادیاں, یا قاسم آدھی رات مدینے کی گلیاں, کبھی آستینے دیکھتا, کبھی پھٹا ہوا گریبان دیکھتا. قاسم زینب کے دروازے پہ, دروازہ بند نظر آیا. قاسم نے روتے روتے اپنا سر بی بی کے دروازے پہ رکھا, آہستہ آہستہ کہتا, اماں دروازہ کھول, بابے کو زہر مل گئی ہے. اماں دروازہ کھول, بھائی چند لمحوں کا مہمان ہے. علی کی بیٹی تڑپ کے بستر سے اٹھی, رو کہتی, اماں فضا چراغ روشن کر. فضا رو کے کہتی, بی بی ابھی نماز شب کا وقت ہے. رو کہتی, میں نے خواب دیکھا ہے, میری ماں کا پہلو سے ہاتھ اٹھا ہوا ہے, قبر محمد کی پھٹ گئی ہے, مسجد نبوی کے مینار گر گئے ہیں. اماں دعا کر میرے حسن کو خیر ہو. بی بی فضا نے دروازہ کھولا, قاسم کی پیشانی دہلیز پہ آئی. فضا رو کے کہتی, بچے کون ہے جو صبح صبح ہمارے دروازے پہ آ گیا؟ آواز آئی, اماں پہچان. فضا رو کے کہتی, ماں قربان ہو جائے, میرا امیر قاسم. رو کے کہتا, امیر قاسم نہیں, تیرا یتیم قاسم. اچھو کو علی کی بیٹی کی آواز ہے, کلثوم اجڑ گئے, اور میرے پیٹ کے گھر کا چراغ بجھ گیا. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, خاکم بدہن, کوئی بھائی مر رہا ہو, بہن قریب نہ جائے. مرتے ہوئے بھائی بہنوں سے دیکھے نہیں جاتے. ادھر مولا حسن کی حالت کیا ہے, جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں. ادھر جگر کے ٹکڑوں کا باہر آنا شروع ہوا. مولا حسن کی آواز ہے, قاسم کی ماں جب میری زینب آئے, میرے جگر کے ٹکڑے چھپا لینا. ادھر جناب فروا نے دشت پہ چادر ڈالی, زینب کا ہاتھ کانٹے پہ آیا, رو کبھی چھپانا, میں ہاتھوں پہ لینے آئی ہوں. میری ماں نے 3 جماعت ثانی کو وصیت کی تھی, زینب اللہ نے تجھے 2 بھائی دیے ہیں, ایک 72 ٹکڑے دے گا, ایک کربلا میں 72 لاشیں. علی کی بیٹی آ گئی علی کی ساری اولاد, ساری اولاد آ گئی. مولا حسین کے سینے کے ساتھ مولا حسن نے ٹیک لگائی. زہر کی شدت ہے, آنکھوں سے لہو, پاؤں کی تلیوں سے لہو,
مولا حسن کی آواز ہے حسین میری زینب کہاں ہے؟ فرمایا حسن تیرے پاؤں میں بیٹھی ہے. میری کلثوم کہاں ہے؟ تیرے بائیں قدموں میں بیٹھی ہے. میری رقیہ کہاں ہے؟ فرمایا دہلی کی بیٹیوں کے پیچھے بیٹھی ہے. میرا اکبر کہاں ہے؟ تیرے ساتھ کھڑا ہے. میرا قاسم کہاں ہے؟ تیرے بائیں ہاتھ کے ساتھ بیٹھا ہے. حسن کی آواز آئی ہر کوئی آ گیا, کسی نے عباس کو نہیں بلایا. اتنا جملہ کہنا تھا فضر رو کے کبھی مولا 9 بار بلانے گئی ہوں, دیواروں پہ ٹکرے مار رہا ہے, رو رو کے کہتا ہے اور میں بھی زندہ تھا, بطول کے بیٹے کو زہر مل گئی, اور قیامت والے دن بطول کو جواب کیا. اجرو کمین اللہ, اجرو کمین اللہ, آگئی ساری اولاد. مولا عباس کا ہاتھ پکڑا, حسین کے ہاتھ میں, حسین غازی کا خیال رکھا. سنو گے حسن مولا کی وصیت, حسین غازی کا خیال رکھا. اگلی وصیت سنو, اکبر قریب آؤ, اکبر کو قریب بلایا. قاسم کا ہاتھ پڑے, اکبر کیا, اکبر قاسم کا خیال رکھتا. 3.5 سال کا بیٹا اٹھا کے حسین کے ہاتھوں میں دے گا, حسین میں دنیا سے جا رہا ہوں, میرے جانے کے بعد تجھے کربلا میں امت گھیرے گی, کاش حسن اس دور میں ہوتا, میں تجھ سے پہلے قربان ہو جاتا. میرا قاسم یتیم سمجھ کے نظر انداز نہ کرنا, میرے قاسم کو میدان میں ضرور بھیج دینا. حسن رو کے کہتے حسین میں وعدہ کرتا ہوں, امت کہتی ہے کہ حسن نے لڑائی نہیں کی تھی, کربلا میں میرا قاسم ایسے لڑے گا ہر لاش اٹھے گی, میرا قاسم اکٹھا کرنا پڑے. میرے قاسم کی لاش نہیں اٹھے گی. جو مولا قاسم کی مہندیاں مناتے ہو, ساری اولاد کو وصیت ہے. عباس کیا حسین کے حوالے, علی کی بیٹیاں کی عباس کے حوالے, قاسم کی اکبر کے حوالے, اسرار امامت حسین کے سپرد. سجاد کا سلام, قاسم کا سلام, اکبر کا سلام, بہنوں کا سلام, بھائیوں کا سلام, بھائی کے سینے پہ بھائی کا سلام. حسین کی آواز زینب قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون. مارا گیا مدینے میں محمد کا بیٹا, تم نے بڑی آسانی سے سن لیا, میں نے بڑی آسانی سے پڑھ لیا. اگلی سطر میں جس بندے کے سینے پہ گوشت ہے نا جگر بن کے, اس کی آنکھیں ضرور تڑپیں گی. بھائیوں نے غسل دیا, بھائیوں نے کفن دیا, بڑی مشکل سے بہنوں نے جنازہ چھوڑا. حسین جنازہ اٹھانے لگے, عباس پچھلے پائے پہ تھا, حسین کی آواز غازی اگلے پائے پہ آ. عباس نے حسن کا اگلا پایا تھاما, دوسرا پایا حسین نے تھاما, تیسرے پائے پہ اکبر چلا گیا, چوتھے پائے پہ سجاد چلا گیا. بھائی جنازہ اٹھا کے مدینے کے بازار میں آئے, محلہ بنی ہاشم کی پہلی گلی کا موڑ آیا, سامنے سے 19 بندوں کا ہجوم آیا. دیکھے کہتے حسین کون مارا گیا ہے, کہہ لگے میرے بھائی کو زہر مل گئی ہے, کہہ لگے کہاں لے کے جا رہا ہے, کہہ لگے قبر محمد پہ دفنانے جا رہا ہوں. ایک ملعون 4 قدم آگے بڑھا, کہا قبر محمد تم سیدوں کی جگیر نہیں ہے, واپس لے کے جا بھائی کا جنازہ. حسین نے عباس کا چہرہ دیکھا, عباس کے بدن پہ لرزہ طاری ہوا. ادھر حسین نے غازی کی حالت دیکھی, حسین نے ایک دفعہ چھتوں کی طرف دیکھا. حسین کی آواز ہے عباس جنازہ واپس لے کے چل, عباس جنازہ واپس لے کے چل. ابھی عباس کی آنکھیں کھلی تھی, یا ایک عورت نے سفید رومال سے اشارہ کیا. 300 تیر کمانوں سے آیا, 300 تیروں کا کمان اٹھانا تھا. عباس نے جنازہ زمین پہ رکھا, عباس جنازے کے سامنے بازو پھیلا کے کھڑا ہو گیا. آواز تیر مارنے کا شوق ہے, کربلا آ جانا, باہر روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ میرے مرے کے جنازے پہ, وہ میرے غریب کے جنازے
सारी जिंदगी ज़ैनब के सामने तेज नहीं चलता था, आज अब्बास तोड़ के अंदर गया। ज़ैनब रो कदी गाजी खैर है, अब्बास खैर है, अब्बास बता हुआ क्या है। इधर इतना जुमला कहना था, अब्बास ने अमामा उतार के ज़ैनब के कदमों में रखा। रो गया, तुझे तेरी माँ की चादर का वास्ता, मुझे मेरी तलवार दे दे। और मेरे मरे के जनाजे पे तीर लग गए। इधर अब्बास का हाथ तलवार पे आया, हुसैन की आवाज आई, ज़ैनब, अब्बास को रो, जनाजा वापस आए। तीरों वाला जनाजा, लहू वाला जनाजा, खून वाला जनाजा। गरीब में गरीब का भी जनाजा घर से जाए, वापस घर नहीं आता। आखिरी 1 मिनट पढ़ने लगा, जनाजा घर आ गया। हुसैन ने बदलना था भाई का कफन। जन्नत से जबरील जन्नत का कफन लेके आया था। उसके मुस्तफा नबी ने किए थे 5, एक अपना रखा, 4 बेटी को दे दिए। हुसैन की आवाज है, ज़ैनब कफन है, अब अल्लाह जाने गलियों में मातम करोगे। ज़ैनब रो के कहती है, 5 हिस्से थे जो नाने ने जन्नत से बुलाया था, एक नाना ले गया, एक माँ ज़हरा को दे दिया, एक बाबे अली को दे दिया, एक मैंने हसन को पहना दिया था। हुसैन अब एक है, वो तेरे हिस्से का है। हुसैन की आवाज आई, मेरे हिस्से का कफन ला। भाई के गले में बाहें डाल कभी, तू क्या पहनेगा? रोकेगा, मुझे कफन की जरूरत। हाय हसन कहे जो रोने के लिए आया है, जिसे खबर है कि आज जनाजा उठना है, मुझे कफन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरी जुमला मैं ऐसे चाहता हूं कि चीखों में जनाजा उठे, मोहम्मद की बेटी राजी हो। जैसे आबाद घरों से जनाजे उठते हैं, वैसे ज़हरा के घर से जनाजा उठना चाहिए। इधर हसन का ताबूत घर में पड़ा था, अभी थोड़ी देर बाद जनाजा आएगा ना, इस जनाजे पे देखना, इस पे लगे होंगे तीर, तुम शबीह ताबूत पे तीर देखोगे। ज़ैनब देख रही थी भाई के बदन पे तीर। हुसैन की आवाज आई, ज़ैनब को हुसैन का तीर नजर नहीं आना चाहिए। रोती रोती हुसैन के करीब आई, रो कदी अली के सारे बेटों को कहे हुजरे से जाओ। हुसैन हसन की मैयत छुपा रहे थे, ज़ैनब रो कदी ना छुपा। हसन एक दफा हुसैन भाइयों को लेके घर से बाहर जा। हुसैन रो के दे, ज़ैनब तीर कौन खींचेगा? रो कदी तू खींचना, अकबर के जिगर से पर्ची, तू निकाला असगर की आंख से तीर, तू निकाला गाजी का तीर। हसन जाने, ज़ैनब जाने। ज़ैनब रोती रोती हसन के जनाजे में बैठी, बीबी ने नादी अली पढ़ के पहले तीर पे हाथ डाला। ज़ैनब ने हसन के जनाजे से तीर खींचा, कब्र मोहम्मद में आई।